اچھا جی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ لمز گئے اور لاہور کے 2 روزہ دورے کو پر آئے ہیں، تو وہ لمز گئے. اب لمز جو ہے وہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان سے چند سوالات کیے ہیں اور وہ سوالات سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں کل رات سے. چند سوالات جو اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ کیے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی جسارت کروں گا، کیونکہ بڑا ٹکا کے جو ہے وہ ان سے پوائنٹ بلانک رینج کے اوپر جو ہے کویشچنس کیے گئے. انہوں نے کیا پوچھے ہیں چند سوالات یہ ذرا سنیے گا ذرا. I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions and situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. After the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? تو یہ آپ نے ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ باتیں سنی. اب میں ایک بات اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلے 6-7 سال کے اندر مختلف کالجز یونیورسٹیز کے اندر بہت سے پروگرامز کیے ہیں. لاہور میں بھی، لاہور سے باہر بھی، اسلام آباد میں بھی، دیگر مختلف شہروں کے اندر بھی میں نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں، اور میں نے لمز میں بھی کیا ہوا ہے. لمز میں ایز اے گیسٹ بھی وہاں پہ گیا ہوا ہوں. ان کے وہاں پہ سیشنز ہوتے تھے، میں نے وہ بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں ایز اے گیسٹ. میں نے میرا خیال میں جتنا پولیٹیکلی وائبرنٹ میں نے لمز کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، شاید ہی کوئی اور ایسی یونیورسٹی یا کالج ہو جہاں پہ میں نے ایسی پولیٹیکل نالج جو ہے نا میں نے اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھی ہو. تو دیز آر سم ونڈرفل کویشچنس جو کرنے چاہیے. مطلب آپ کے سامنے ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں. دس ایکچولی ٹیکس کریج اینڈ آئی وانٹ ٹو کمینڈ آل دی اسٹوڈنٹس کہ بالکل اسی طرح پوچھنا چاہیے. یو شوڈ بی ریسپیکٹفل، یو شوڈ نیور مس بہیو، بٹ یور کویشچن شوڈ آلویز بی پوائنٹ بلانک اینڈ ارریسپیکٹو کہ کون بیٹھا ہوا ہے. میں مطلب چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان سے اسی طرح ہی سوال کریں. بلکہ یہ میں دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا، آپ کو بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو خاص طور پہ میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ جو لونڈا لپاڑا ہے، مجھے اس سے نفرت ہی اس بات کی ہے کہ بھائی یہ گالی گلوچ بدتمیزی کے بغیر بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. آپ جتنا ہارڈ سے ہارڈ کویشچنس کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یہ بدتمیزی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. سو فل مارکس ٹو آل دیز لم اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ کویشچنس کیے پرائم منسٹر کو، اور مطلب ان کو ہلا کے رکھا، انہوں نے لٹرلی ہلا کے رکھا. تو اور دوسری بات یہ، میں یہاں پہ تھوڑا شوڈ گو ٹو دی اسٹوڈنٹس، مختلف یونیورسٹی میں جائیں. میں لمس کی صرف بات نہیں کر رہا، مختلف یونیورسٹیز میں جائیں اینڈ لیٹ دی اسٹوڈنٹس آسک یو، کیونکہ یہ آپ کا فیوچر ہے. ان کے ذہنوں کے اندر جو سوال ہیں ان کے جواب دیں، بیکاز آپ جب تک جواب نہیں دیں گے تو یہ سوال جو ہے یہ خود بخود جواب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اور وہ پھر کوئی بھی جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ان کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ فل ان دا بلینک ہوتے ہیں. آپ اس میں بلینک کو فل نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے اپنی تھیوری ڈال کے جو ہے اس بلینک کو فل کر دے گا. اور وہ کیا بھرتا ہے، وہ اس دماغوں کے اندر کیا ڈالتا ہے، وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج یہ پچھلے 10-11 سال کے اندر، یہ 2011 سے جو عمران خان کا یہ جو رائز شروع ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہمارے یہ جو سابقہ پولیٹیکل لیڈرز تھے، انہوں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہوا تھا. آج آپ جا کے ان کی لیڈرشپ دیکھیں نا، جا کے ساری کی ساری زیادہ تر جو ہے وہ 50+ کی ہے، 55 سال 60 سال، جنہوں نے عمر لگا دی ہوئی ہے. میں نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دیم، لیکن ینگ جنریشن، ینگ لیڈرز آپ نے پروڈیوس کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں. جب آپ نے پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا تو کسی اور نے اس کی جگہ لے لی. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی، دیگر جماعتیں بھی آ گئیں. تو جا کے ان سے کنیکٹ کریں. یہاں پہ آپ فار ایگزامپل نون لیگ والے ہیں، 180 ایج کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، وہ مریم نواز کی سالگرہ منائی ہوئی تھی. اٹ واز ہلیریس، اٹ واز لٹرلی ہلیریس کہ جی وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ غبارے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو مریم نواز کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، جیسے کیک کاٹتا پہ مریم نواز. یہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ نوجوانوں کے ساتھ. جا کے یونیورسٹیوں میں جائیں، جا کے فیس کریں ان کو، ان کے سوالوں کے جواب دیں. بہت اچھا وہ بچی نے سوال کیا کہ جی بتائیں کیوں نہیں ہوئے پنجاب کے اندر الیکشنز، 90 دن میں ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ بالکل صحیح سوال کیا، یہ ہونا چاہیے تھا. جائیں نا مریم نواز، جا کے ان سوالوں کے جواب دیں. آپ بیٹھ کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے، وہ یہ جو لونڈا لپاڑا ہوتا ہے نا، ذہن میں رکھیں، لونڈا لپاڑا صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، لونڈا لپاڑا نون لیگ کے اندر بھی بہت ہے، اور اس کی زبان بھی اتنی گندی ہے.
میں پہلے نہیں بات کر سکا, یہ پچھلے دنوں مریم نواز کی سالگرہ تھی, تو اس کے لیے یہ فنکشن آپ نے جو ہے 180H کے اندر فنکشن دوسری ارینج کرتا ہے. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ مطلب یہ اس طرح کی بیٹھ کے آپ نے حرکتیں کروانی ہیں. کیک کٹ رہے ہیں وہاں پہ, بلون آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور وہ ہر جگہ. یو آر اے گرون اپ وومن, نو آفینس ٹو یو, بٹ یہ لڑکیاں نا, وہ 18, 19, 20, 21 سال کی لڑکیاں ہوں نا, ان کے لیے اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. مطلب یہ کیا ہے یہ؟ سو اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ان ینگسٹرز کے ساتھ جا کے, گو اینڈ کنیکٹ ود دیم, تاکہ وہ آپ کے جواب سے, اگر آپ کے ایک سوال کے جواب سے بھی وہ متاثر ہو گئے تو کل کو آپ کا ووٹر بن سکتے ہیں وہ. لیکن آپ کا کنیکشن ہی کوئی نہیں, آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اپنی فیملی سے باہر ہی نہیں نکلتا. سو کاکڑ صاحب کو بھی فل مارکس کہ انہوں نے جا کے کم از کم یہ بات تو کی, جا کے ان کے بچوں کے سوالوں کے جواب تو دیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی کا تحریری آرڈر پیر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب جاری نہیں ہو سکا. اس کا بڑا انتظار ہے, کورٹ رپورٹرز بھی سارے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ اب تک آ کیوں نہیں رہا, کس بات کا اتنا انتظار ہے, ایسی کون سی ٹیکنیکلٹی ہے جس کی وجہ سے یہ آ نہیں رہا. اور اس کی وجہ سے ادھر بھی فل ان دا بلینکس والا کام سٹارٹ ہو گیا, کیونکہ لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ غلط آرڈر تو نہیں دیتا کہ یہ اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب لاہور پہنچ گئے ہیں, گئے ہوئے تھے نردرن ایریاز میں, شمالی علاقہ جات. یہ وہ والی شمالی علاقہ جات نہیں ہے جہاں عام طور پہ لوگ جاتے ہیں, یہ مری والی سائڈ تک گئے تھے, اور اب لاہور پہنچ چکے ہیں کل رات کو. اور آج سنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب اپنی پولیٹیکل میٹنگز کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور مریم نواز, حمزہ شہباز, ان تمام لوگوں کے علاوہ نون لیگ کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ بھی جو ہے آج بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں ان کی ہونے جا رہی ہیں. بلکہ میں مریم نواز کے بارے میں بات کرتا, کتنا ہی اچھا ہو نواز شریف صاحب جائیں یہاں پہ, نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں نا, جائیں لمس جائیں, جا کے ان بچوں کے سوالوں کے جواب دیں, کنیکٹ کریں نا ان کے ساتھ ذرا جا کے. یہ آپ سے پوچھیں آپ 4 سال کدھر تھے, یا آپ سے اور دیگر سوالات کریں. انٹرویوز تو میاں صاحب دیتے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ظاہری بات ہے, کوئی بندہ کوئی انٹرویوز کے ذریعے ہی آپ کچھ نکال لیں, لیکن وہ انٹرویوز بھی نہیں دیتے. تو کم از کم ان بچوں کے سوالوں کے جواب دیں جا کے. اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں جناب ایک دفعہ پھر سے رابطے جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد 4 بار شہباز شریف صاحب سے اب تک فون کے اوپر بات چیت کی ہے, اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے, اور مختلف پروگراموں پر رابطے ہوئے, اور نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور جلد ہی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی ملاقات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. جو لوگ میرے ریگولر ویلاگز دیکھتے ہیں, میں بہت مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی, 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میں نے کہی ہے کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد کا بھی آپشن موجود ہے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا, کراچی کے حوالے سے, حیدرآباد کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق مریم نواز جو ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اسی لیے آج سے چند ماہ پہلے, بلکہ شاید مہینے سے اوپر ہو چکا ہے, طلال چودھری اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی کراچی گئے تھے. تو یہ بیسیکلی اسی ریفرنس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.